ایک سوال آ رہا ہے، ہاف شولڈر بنیان پہن کر اعتکاف میں سونا کیسا ہے؟ اس سوال کا مدار جو ہے، بنیاد، وہ ایک بہت اہم ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ اسلام نے لباس پہنایا ہے سطر ڈھانکنے کے لیے خاص طور سے، اور تکالیف سے، گرمی سے بچانے کے لیے۔ نمبر 3، زینت کے لیے۔ تو ضرورت کے لیے بھی ہے لباس اور زینت کے لیے بھی ہے لباس۔ اب جب سطر ڈھانکنے کی بات آ گئی کہ سطر ڈھانکنے کے لیے لباس پہنایا جاتا ہے، اور اسی سے جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے، تو اب سوال ہوگا کہ سطر کیا ہے، کتنا ہے، جس میں انسانی کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو ڈھانکنا کمپلسری ہے۔ عورتوں میں سر سے لے کر پیر تک، چہرہ پہنچے اور پنجے چھوڑ کر باقی حصہ ڈھانکنا ضروری ہے، یہ پورا سطر ہے۔ باندیوں کے لیے کچھ پیٹ اور پنڈلی، گلا اور سر کھولنے کی رعایت فقہا نے لکھی تھی، وہ اپنی جگہ ہے۔ آج باندیوں کا تصور نہیں ہے، جو ہیں سب حرائر اور آزاد ہیں، اور ان کا سطر پورا جسم ہے، انہیں پورے جسم کو ڈھانکنا چاہیے۔ مردوں کے سامنے بھی ڈھانکنا ہے اور غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی ڈھانکنا ہے۔ اب جب باہر نکلیں تو چہرہ بھی چھپا لینا ہے، تاکہ لوگ پہچان کر جوان ہے، بوڑھی ہے، ادھیڑ ہے، تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ قرآن کریم نے صراحت کی ہے، ان یعرفن فلا یؤذین، پہچانی جائیں اور اس کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اب مردوں کا سطر کتنا ہے، یہ سوال۔ اسی لیے عورتیں ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہنے تو گناہ ہے۔ عورتیں اگر یہ ہاتھ کے یہ جو گٹے ہیں، پونچے کا جڑ، اس سے اوپر اگر آستین رکھتی ہیں تو گناہ ہے، وہ سطر کھول رہی ہیں۔ نماز میں اگر کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی عورتوں کی۔ اگر بال اتنے باریک دوپٹے سے ڈھکا ہوا ہے کہ اس میں سے بال نظر آ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ ڈھانکنا نہیں کہلائے گا، سطر کھولنے کا گناہ رہے گا۔ ایک مسئلہ، مردوں کے سطر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے سطر غلیظ کا، ایک حصہ ہے سطر مروت کا۔ سطر غلیظ کا جو حصہ ہے وہ ناف سے شروع ہوگا اور گھٹنے کے نیچے تک جائے گا، اس کو ڈھانکنا کمپلسری ہے، اس کو کھولنا حرام ہے لوگوں کے سامنے۔ اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس لیے بقدر ضرورت ہی کھولا جاتا ہے۔ لباس کی تبدیلی کا وقت ہو یا ضرورت پوری کرنے کا وقت ہو تو بقدر ضرورت کھولا جاتا ہے۔ ایک ہے سطر مروت، اخلاقاً جس کو کھولنا مجمع کے سامنے درست نہیں ہے، اس میں آستین سے اوپر کا حصہ آتا ہے، یہ جو آستین نہیں، کوہنی سے اوپر کا پورا حصہ، کوہنی سے اوپر کا حصہ جو ہے یہ سطر مروت میں آتا ہے۔ بغل کا حصہ، کندھے کا حصہ، سینے کا حصہ، پیٹھ کا حصہ، یہ سب سطر مروت میں داخل۔ اخلاقاً مجمع میں ان کو کھولنا
یہ درست نہیں ہے. وہ والا حرام نہیں ہے کہ اگر کھول دیا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن ان کو کھولنا درست نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ڈھانکنا ہی ثابت ہے. بائی چانس کچھ مواقع ہیں، جیسے ایک موقع کا تذکرہ ہے کہ حضور ایک کنویں کے پاس تھے اور وہاں پنڈلی کا یہ حصہ کھلا ہوا تھا. ابو بکر آئے کھلا رہا، عمر آئے کھلا رہا، عثمان آئے تو حضور نے فوراً ڈھانک لیا. فرمایا فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. ایک بائی چانس جب احرام کی حالت میں عرفات میں دعا فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دست مبارک اتنے دراز ہو گئے تھے، اتنے بلند ہو گئے تھے کہ بغل کی سفیدی نظر آ گئی تھی. یا پھر بدر کے میدان میں عریشے میں دعا جب گڑ گڑا کر ہو رہی تھی انتہائی درجے الحاح اور عاجزی کے ساتھ، اس وقت میں چادر مبارک کندھے سے گر گئی تھی، بدن کھل گیا. تو صحابہ نے اس کو اوڈ سمجھتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا ہے. عام حالات میں یہ کھلا رہے یہ درست نہیں ہے، یہ سطر مروت میں داخل. بڑے مجمع میں آپ بغل کھولے پھریں، سرے عام نائیوں کے یہاں جا کر کہیں کہ ہمارے بغل کے بال صاف کر دو، یہ سطر مروت ہے، یہ خلاف ادب کہلاتا ہے. اب اس کو لے کر مسجد میں آ جاؤ. پہلے تو یہ جو بنیانیں چلتی ہیں یہ بنیانیں مردوں کی نہیں ہیں بھائی. یہ عورتوں کی سمیجوں کو مردوں کی بنیانیں بنا دیا گیا، یہ مردوں کی نہیں ہے بھائی. یہ جو بغیر سلیو کی آتی ہیں یہ تمہاری نہیں ہے، غلط پہن لی ہیں. اور پھر مجمع عام میں اگر اس طرح ہو تو یہ سطر مروت کھلا ہے، درست نہیں. مسجد میں اور زیادہ رعایت کی ضرورت ہوتی ہے. جی بیٹا یہ کسی نے رکھ دیا ہے. قرآن پاک پڑھنے والے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا. قرآن پاک پڑھنے والے کی طرف منہ کرو یا پیٹھ کرو یہ سب درست ہے. اصل مسئلہ قرآن پاک کا ہے. قرآن پاک کا ادب کیا جائے گا. وہ کائنات کی سب سے عظمت والی کتاب ہے. جس علاقے میں ادب کا جو عرف ہے اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو نبھایا جائے گا. جیسے ہم کعبۃ اللہ کی طرف پیر نہیں کرتے، ہمارے علاقے میں بڑے کی طرف پیر نہیں کیے جاتے، اس لیے ہم کعبۃ اللہ کی سمت پیر نہیں کرتے، اس طرف رخ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ ادب ہے ہمارے یہاں. قرآن پاک کی طرف پیر نہیں کرتے، یہ ادب ہے. قرآن پاک اگر نیچے رکھا ہو تو ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ ہم کرسی پر بھی نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہو سکتے ہیں، جبکہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بھی پیر تو زمین پر ہی لگے ہیں، اور کھڑے ہیں تب بھی پیر زمین سے لگے ہیں، اور جو حصہ کھڑے ہونے میں اوپر ہے وہی کرسی پہ بیٹھنے میں بھی اوپر ہے. لیکن ہمارے عرف میں کوئی بڑا اگر نیچے ہو تو کرسی پر بیٹھ جانے کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو ہم قرآن پاک کا بھی وہی ادب کرتے ہیں. بڑا کوئی ہو تو اس کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھتے. قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے، اس لیے اس کی طرف ہم پشت کر کے نہیں بیٹھتے. یہ ہمارے عرف کا ادب ہے. موبائل میں قرآن پاک جب تک کھلا ہوا ہے تو جو کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کریم کے احکام ہیں وہی موبائل کے احکام ہوں گے جب تک اس میں قرآن پاک کھلا ہوا ہے. اسی لیے قانون یہ ہے کہ اگر قرآن پاک آپ نے پرنٹ پوزیشن میں کھول رکھا ہے سامنے تو آپ اس کے ورق بغیر وضو کے نہیں پلٹ سکتے.
اس کے نچلے حصے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہو، لیکن اسکرین پر بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس پر وہی احکام جاری ہوں گے۔ تو اس پر پیٹھ کرنے کے، اس کی طرف پیر کرنے کے وہی خلاف ادب باتیں رہیں گی جو کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن پاک کے۔ ہاں جب آپ نے اس کو اسکرین سے ہٹا دیا تو اب وہاں کسی بھی شکل میں قرآن پاک موجود نہیں ہے، نہیں ہے تو احکام بھی نہیں ہے۔ جیسے حافظ صاحب کا حال ہے، حافظ صاحب کے اندر قرآن بھرا ہے تو کتنا ادب کریں ان کا، اندر قرآن تو ہے، وہ جب پڑھنے لگتے ہیں تو ہم ادب کرنے لگتے ہیں، ان پر پرنٹ تو نہیں ہوتا لیکن وہ بجنے لگتے ہیں، تو جب وہ بجنے لگیں گے تو ہم ان کا ادب کریں گے، جب تک نہیں بجتے ہیں، جب تک ہم بھی ان کے ساتھ اپنے جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ ہاں عین غروب کا جو وقت ہے، عین طلوع کا جو وقت ہے، اس میں اعتراض کرنا چاہیے، اس میں سجدہ کرنا حرام۔ یہ بہت سارے رکھ دیے، ذرا 2-4 منٹ میں ان سے نمٹ لوں پھر اپن انشاءاللہ تعالی شروع کریں۔ یہ کچھ چالاک لوگ ہیں جو اس طرح رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس میں مجھے باندھ دیا جاتا ہے، لوگ ذہن میں اپنے اپنے طور پر سوال لیے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے بند جاتے ہیں۔ فجر کی سنت اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکیں تو فرض کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے یا نہیں؟ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز کے بعد 12 صحابہ سے یہ بات منقول ہے، ترمذی شریف نے اس کو بیان کیا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی، اس لیے جو سنتیں رہ گئی ہیں ان کو اشراق کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ اگر نماز میں قیام کی حالت میں بائیں ہاتھ سے موبائل آف کریں تو کیا حکم ہے؟ ایسے کرنا کہ لوگ نہ سمجھیں تو جائز ہوگا، لوگ سمجھیں تو موبائل چلا رہے ہو تو ناجائز ہوگا، اس لیے کہ عمل کثیر ہو جائے گا، تبھی تو لوگوں کی سمجھ میں آیا۔ مسجد میں کتنی دوری سے نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال، اس کا تعلق ہے مسجد کے سائز۔ بھئی آپ جنگل میں نماز پڑھنے لگے، کھیت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہاں سے نہ گزریں یہ تو بتا دو، کتنے آگے سے؟ 5 کھیت آگے ہیں، اب اس سے آگے ہمیں نکلنا ہے تو کیا آپ کی وجہ سے ہم وہاں سے بھی نہ گزریں؟ آپ جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سڑک پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی سترا آپ نے نہیں لگایا ہے، شریعت کہتی ہے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ لو ایک ہاتھ کا، لیکن آپ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر اب ہم کہاں سے کتنی دور سے نہ گزریں؟ شریعت نے اس میں موقف یہ اختیار کیا ہے کہ اگر صحرا ہے، میدان ہے، تو ایک صف کی جگہ چھوڑ کر اس سے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی حد تو باندھنی پڑے گی، اب کتنی ہوگی؟ کہ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور وہ سجدے کی جگہ دیکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ویزیبلٹی جو ہے وہ اگلے 4-5 فٹ تک رہے گی، اگر وہ واقعی سجدے ہی کی جگہ دیکھ رہا ہے تو اس کے آگے کیا ہو رہا ہے وہ اس کے لیے ویزیبل نہیں ہے۔ اگر وہی سامنے دیکھنے لگے دوربین لگا کر تو چاہے جتنی دور کا دیکھے، لیکن اگر وہ سجدے کی جگہ دیکھ رہا ہے تو 4-5 فٹ سے زیادہ ویزیبلٹی نہیں رہتی۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر آپ جنگل میں، صحرا میں، میدان میں، کھیت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے ایک صف کی جگہ چھوڑ کر اس سے آگے سے نکلنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ مسجد چھوٹی ہے تو مسجد کا حکم ہے، اس میں تو نمازی کے آگے سے آپ کتنی بھی صفیں ہوں نہیں نکل سکتے۔ تو کمرہ ہے پھر تو آپ سائیڈ مائڈ سے نکلیے یا سترا رکھیے، لیکن اب مسجد نہیں ہے، مسجدہ ہے بہت بڑا، لاکھوں آدمی آ جائیں، اتنی بڑی مسجد ہے، تو یہ لق دق اتنا بڑا، 1 لاکھ آدمی نماز پڑھ لے، 7 لاکھ آدمی نماز پڑھ لیں، 5 لاکھ آدمی نماز، اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنا رکھی ہیں، تو اب اس میں کہاں سے نہ نکلیں؟ کہ یہ بڑی مسجدوں کو درجہ دیا جائے گا کس کا؟ جنگل، صحرا، کھیت، میدان کا۔
جو حکم اس کا ہوگا وہی حکم اس بڑی مسجد کا ہوگا۔ اب سوال کہ چھوٹی مسجد کس کو کہتے ہیں اور بڑی مسجد کس کو کہتے ہیں؟ آنا تو پڑے گا نا، حدیں تو باندھنی پڑیں گی۔ تو کہا 3600 اسکوائر فٹ جو مسجد ہے یا اس سے زیادہ، اس کو مسجد کبیر کہا گیا ہے۔ 3600 اسکوائر فٹ کی جو مسجد ہے یا اس سے زیادہ، اس کو مسجد کبیر کہا گیا ہے۔ اور مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد، اور بڑی مسجد کو وہ جنگل، صحرا، کھیت، میدان کا درجہ دیا گیا ہے۔ لہذا بڑی مسجد جہاں ہوگی 3600 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ کی، اس میں آپ اگلی ایک صف چھوڑ کر اس سے آگے سے نکل سکتے ہیں۔ ہو گیا مسئلہ حل؟ جی اب مسجدوں کے سائز ناپ لینا ہر جگہ۔ دیکھنے کا اور دل میں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حافظ صاحب کا سوال یہ ہے کہ بغیر ہونٹ ہلائے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کو دیکھنے کا الگ ثواب ہے، قرآن کو سوچنے کا الگ ثواب ہے، قرآن کو ہاتھ میں لینے کا الگ ثواب ہے، قرآن کو دل میں پڑھنے کا الگ ثواب ہے، قرآن کو ہونٹ ہلا کے پڑھنے کا الگ ثواب ہے، اور قرآن کو آواز سے پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ جتنا گڑ گھولو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنے باڈی پارٹس زیادہ یوز ہوں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ آواز سے پڑھتے ہیں تو خود آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، تو آپ کو سننے کا بھی ثواب ہے، الفاظ کی ادائیگی اور منہ سے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، دل میں پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور دیکھنے کا بھی ثواب ہے، ہاتھ میں لینے کا بھی ثواب ہے، سارے ثواب مل رہے ہیں۔ اب اگر آپ ہونٹ نہیں، آواز سے نہیں پڑھتے، بغیر آواز کے پڑھتے ہیں تو سننے کا ثواب نہیں ہے، پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر آپ ہونٹ بھی نہیں ہلاتے تو دل میں پڑھنے کا ثواب ہے، منہ سے پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ تو جتنا گڑ گھولو اتنا میٹھا، جتنا کم گھولو اتنا کم میٹھا۔ سر جی دل میں پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، اس کو رہنے دو۔ اپن شریعت بناتے نہیں ہیں، اپن شریعت صرف سناتے ہیں۔ مسجد میں کتنی دوری سے نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی گئی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی جائے گی؟ ارے تراویح میں الم ترا نہیں پڑھتے بعد میں؟ جہاں سے یاد ہے وہاں سے پھر شروع کر دو، لوٹ کر۔ الف لام میم یاد ہے تو گھوم کر وہیں آ جاؤ۔ نہیں دیکھا حافظ صاحب تراویح میں جب سورہ ناس پوری ہو جاتی ہے تو پھر الف لام میم پڑھتے ہیں؟ بھئی جب ڈیڈ اینڈ آ گیا تو پھر پہلے سے شروع کرو۔ اب اگر پہلا آپ کا الف لام میم یاد ہے تو وہاں سے شروع کر لو، اور نہیں ہے 10 ہی صورتیں یاد ہیں تو الم ترا سے شروع کر دو۔ جی یہ ذرا سا یہ 2 اور بچے ہیں اس کے، یہ کوئی موبائل والا ہے، کل سے نہیں لوں گا میں اس کو۔ قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پوری ہو گئی اور درود شریف پڑھتے ہوئے ری خارج ہو گئی تو سلام پھیر دے۔ اگر اتحیات پوری ہو چکی ہے تو جب بھی وضو ٹوٹے گا وہاں سلام پھیر دیا جائے گا، خود بخود ہی پھر جائے گا، اس سے بہتر ہے پھیر دے۔ کتنی نمازیں قضا ہوئیں اس کا اندازہ نہیں تو کیسے ادا کی جائیں؟ پڑھتے رہو ہر اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں سب سے پہلی وہ عصر کی نماز پڑھتا ہوں جو مجھ پر قضا ہے، اس نیت سے پڑھ لو۔ وہ ختم ہو جائے اس کے بعد والی پہلی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد والی پہلی ہو جائے گی، جو ہٹتی جائے گی اس کے بعد والی پہلی بنتی جائے گی۔ ہونے دو۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں بنا عالم کے؟ اکیلے پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں کیا؟ آخر ترجمہ تو کسی عالم نے ہی کیا ہوگا، جاہل تو ترجمہ کرنے سے رہا۔ جب کسی عالم نے ترجمہ کیا ہے تو آپ عالم ہی کا لکھا ہوا تو پڑھ رہے ہیں، پھر کیسے گمراہی آئے گی؟ ہاں تشریح جہاں ضروری ہے وہاں تشریح ہونی چاہیے۔ مستند عالم کا جس نے صحابہ کرام کی تفسیر کو پڑھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تشریح کی ہے،
احادیث طیبہ میں اس کو پڑھا ہے، صحابہ کی تفسیروں کو پڑھا ہے اور اس کی روشنی میں ترجمہ اور تشریح کر رہا ہے، ایسے مستند عالم کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھا جائے گا، عام آدمی کا نہیں۔ باہر مسجد کے صحن میں کچھ لوگ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ کرسی پر، کیا صحیح ہے؟ جیسے بھی پڑھیں، قرآن پاک پڑھنا ہے، ہر آدمی معذور بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، جس میں جس کو سہولت ہوگی وہ اس اعتبار سے پڑھتا رہے گا۔ جب صحت مند ہو تو زمین پہ بیٹھ جانا چاہیے، اللہ کے گھر میں ہیں، بندگی نبھاتے ہیں، یہ کوئی چوپال نہیں ہے کہ بے وجہ کرسی پر بیٹھیں، لیکن جو بیٹھا ہے اس کے سلسلے میں بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل دور سے دیکھنے میں صحت مند لوگ بھی معذور ہوتے ہیں بیچارے۔ اللہ، یہ ایک خطرناک سوال ہے، ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے 3 لڑکے ہیں، دوسری بیوی سے 2 لڑکے 1 لڑکی ہیں، لڑکی کو حصہ دینا نہیں چاہتا ہے، یہ پرسنل مسئلہ ہے، اس کو پرسنل پر لے آئیں، جو بھی ہو ہٹاؤ۔ جی بھائی اب شروع کریں۔ دیکھیے سفر میں 2 قسم کی نمازیں ہوتی ہیں، ایک نفل نماز، ایک فرض نماز۔ الصلاۃ علی الراحلہ، سواری پر نماز پڑھنے کا حکم۔ نفل نماز تو جدھر بھی سواری جا رہی ہے ادھر ہی رخ کر کر پڑھی جاتی رہے گی۔ فرض نماز کا مسئلہ ہے، فرض نماز رکوع سجدوں کے ساتھ پڑھنی ہے اور قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے، دونوں شرطیں۔ اگر رخ بدلے گا تو ہمیں ڈائریکشن تبدیل کرنا ہوگا، اس لیے کہ فرض نماز میں ایک سہولت آلریڈی شریعت دے چکی ہے ہاف کرنے کی، 4 رکعت کی 2 رکعت کر چکی ہے، اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ کوئی ایک ہی آپ کو سہولت دی جائے گی۔ جب ایک سہولت آدھی کر دینے کی مل چکی ہے تو اب مزید سہولت آپ کو ڈائریکشن کی بھی دے دی جائے، رکوع سجدوں کی بھی دے دی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرض نماز کے وقت میں کافی وسعت ہوتی، یا تو اس وسعت کا فائدہ اٹھا کر پڑھیں، اور اگر کہیں ایسی مجبوری ہی ہو گئی ہے کہ آپ ڈائریکشن کے مطابق پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹرین ہے بھری ہوئی ہے، کھچا کھچ ہے، پھنسے ہوئے ہیں، پولیس والے ڈنڈا لیے کھڑے ہیں پبلک پلیس پر، رکوع سجدے کیے، شراب پئیں تو جائز ہے، بدکاری کریں تو جائز ہے، عورتوں سے باتیں کریں تو جائز ہے، چوری کریں تو جائز ہے، نماز پڑھیں گے تو پکڑ کریں گے، نماز نہیں پڑھ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلاموفوبیا ہوا ہے، دنیا میں کوئی دھرم اٹریکٹیو نہیں بچا ہے، نماز کو دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے نماز سے، اس لیے شور مچایا جا رہا ہے کہ قرآن نہیں سننے دیں گے، اذان نہیں سننے دیں گے، نماز نہیں دکھنے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اٹریکٹیو ہو رہے ہیں، پردہ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ آپ کی بیٹیاں اٹریکٹیو ہو رہی ہیں۔ تو جدھر اٹریکشن پایا جا رہا ہے اس کو روکنا ہے، اس کا فوبیا ہوا ہے۔ ایسی کسی جگہ پھنس گئے ہیں تو پھر اشاروں سے جس سمت میں بھی بیٹھے ہوں، مجبوری میں اس سمت میں وہ نماز اشاروں سے پڑھ لیں،
لیکن جب اپنی منزل پر پہنچیں تو اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں لکھا ہے امام غزالی نے کہ مسواک کو کھڑا رکھنا چاہیے، آڑا نہیں رکھنا چاہیے۔ گناہ الگ چیز ہے، صحت کو نقصان الگ چیز۔ ویسے بھی سیدھی بات ہے، زمین میں رکھ دو گے اور وہی منہ میں رکھو گے تو بیکٹیریا اندر جائیں گے، کھڑی رکھو گے تو زمینی بیکٹیریا سے محفوظ رہے گی، نیچرل بات بھی ہے۔ جی ایک بالشت کی مسواک، ایک بالشت، اب آپ 4 ہاتھ کا عصا لے کر مسواک کرنا شروع کر دیں، 2 آدمی اس کو اٹھائیں گے، اور اتنی چھوٹی مسواک ہو کہ آپ سے پکڑی ہی نہیں جا رہی ہے، ایک بالشت کا سائز آیا ہے۔ جی جی ہاں، دوران سفر اگر نماز پڑھنا ہے تو جس وقت میں مجمع نہ ہو، مسجد خالی ہو، تب مسجد کے کسی خالی کونے میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اب تو باقاعدہ یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جب عورتیں سڑک پر نکل ہی آئی ہیں اور بازاروں میں جا رہی ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں، بہت پہلے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگ آدھا تیتر آدھا بٹیر رکھتے ہیں۔ آدھی چیزوں میں ہم ٹریڈیشنل مسلمان اور آدھی چیزوں میں ہم ماڈرن ہیں۔ دیکھا ہوگا بیٹی ہے تو سر کھلا جائے گی، بہو ہے تو برقع اوڑھ کے جائے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ دونوں کی عمر برابر ہے، تو ہم لوگ جو ہیں آدھے آدھے ہیں۔ یہی حال ہم نے یہاں کر رکھا ہے۔ بھائی جب عورتیں گھروں میں رہتی تھیں، آدمی ان کو سامان لا کر دیتے تھے، تو مسجدیں جتنی بھی تھیں وہ آدمیوں کے لیے تھیں۔ اب جب عورتیں آپ نے سڑک پہ نکال دیں، نوکری وہ کر رہی ہیں، بازار میں وہ آ رہی ہیں، سامان وہ خرید رہی ہیں، آپ کے کپڑے بھی وہ سلوا رہی ہیں، آپ کے بچوں کی حجامت وہ بنوا رہی ہیں، سارا کام وہ کر رہی ہیں، تو اب بازار میں رہنے والی عورت کا جب نماز کا وقت ہو جائے گا اور اس کا گھر 5 کلومیٹر دور ہے، تو وہ نماز کہاں پڑھے؟ یا تو آپ اسے نکال کر لاتے ہی نہیں، اپنی پسند کے کپڑے پہناتے، یا لے جاتے اور گھر پہ پسند کراتے۔ لیکن جب آپ اسے مارکیٹ میں لے آئے اور اس کے مشورے کے آگے آپ ہاتھ جوڑے خاموش ہیں، مشورے کے آگے کیا، فیصلے کے آگے، تو پھر سیدھی بات ہے کہ آپ ان کے لیے بھی وہی انتظام کیجئے جو آپ نے اپنے لیے کیا ہے۔ وہ بھی بازار میں ہیں، آپ بھی بازار میں ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ان پر بھی نماز فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، آپ کو بھی پبلک پلیس پر نماز پڑھنی ہے، اس کو بھی پڑھنی ہے۔ جب شکل یہ بن گئی تو آپ کو اس وقت ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، اور مسجدیں بناتے وقت ایک کونا وضو کے لیے بھی، استنجے سے فراغت کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی ان کا مخصوص کرنا چاہیے تھا، اس کا راستہ الگ رکھنا چاہیے تھا، جو اب تک نہیں کیا گیا لیکن اب کمپلسری ہو گیا ہے کہ آپ راستہ الگ رکھیں، ان کا ایک ٹوائلٹ باتھ روم وضو کی جگہ اور نماز پڑھنے کی جگہ سیف رکھیں، تاکہ وہ شہر میں بازار میں آنے والی عورتیں اس راستے سے آ کر اپنی نماز پڑھ سکیں۔ یہ انتظام ضروری ہے۔ دوران سفر بھی مسئلہ آ رہا ہے، عورتیں لمبا لمبا سفر کر رہی ہیں، اب سڑکوں پر جو مسجدیں بنی ہیں، مردوں نے نماز پڑھ لی، عورتیں کیا کریں؟ کہ یہاں عورتوں کا بھی انتظام ضروری ہے، کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے۔ جو نہیں کر رہے ہیں اور عورتوں کی نمازیں جا رہی ہیں، ایسے منتظمین مسجد گنہگار ہوں گے۔ یہ انتظام اب ضروری ہو گئے ہیں، خاص طور سے بازاروں کی مسجدوں میں، شہر کی درمیان کی مسجدوں میں یہ انتظامات اب ضروری ہو گئے ہیں۔ محلوں کی مسجدوں میں آپ نہیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، محلوں میں ضرورت نہیں ہے کہ عورتوں کو بے وجہ گھروں سے باہر نکالا جائے،
لیکن جہاں آلریڈی عورتیں اپنی ضرورت کے لیے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، پہلے ڈاکٹر گھر آتے تھے، اب ڈاکٹر کے گھر جانا پڑتا ہے. اب جو عورتیں سونوگرافی کرانے آئی ہیں، جو عورتیں ایکس رے کرانے آئی ہیں، جو عورتیں ہاسپٹل میں آئی ہیں، جو دوسروں کو دیکھنے آئی ہیں، وہ نماز کہاں پڑھیں؟ ان کے لیے مسائل ہیں. ایسی مساجد ہونا چاہیے. مساجد میں ایک جگہ ایسی مخصوص بنانا ضروری ہو گئی ہے. جی یہ ایک سوال ہے جو اتنا بڑا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کیا قرض دار زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ امبانی جی بھی قرض دار ہیں، اڈانی جی بھی قرض دار ہیں، آج کل سب قرض دار ہیں. کچھ گورنمنٹ کے رولز ایسے آ گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہر بزنس مین قرض دار ہے. مکان بناتا ہے تو قرضہ لے کر زمین لیتا ہے، تو قرضہ لے کر پلاٹ لیتا ہے، تو قرضہ لے کر دکان چلاتا ہے، تو قرضہ لے کر گاڑی خریدتا ہے، تو قرضہ لے کر تو ہر آدمی قرض دار ہے. تو یہی مالے بڑے بڑے سب ساری زکاتیں بھی کھا جائیں گے. بینکوں کا تو کھا ہی گئے، زکاتیں بھی یہی کھا جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے غریبوں کے پہنچانے کے لیے بچے گا کیا؟ کون سا قرض دار؟ یہ لفظ قرض دار جو ہے یہ اضافی چیز ہے. وہ جو بیمار تھا اور پیر ٹوٹ گیا تھا، کٹنے کی پوزیشن آ گئی تھی، کوئی اسے قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا، اس نے بیچارے نے مجبوری میں بینک سے قرضہ لیا. پہلے تو بینک بھی ایسوں کو نہیں دیتا. یا دوسروں سے قرضہ لیا اور اپنا پیر جڑوایا، اس کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں، اب وہ قرض دار قرض خواہ پیسہ مانگ رہا ہے اس سے. اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، مزدور آدمی تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اتنے دن مزدوری بھی نہیں کر سکا، کھانے کے لالے ہیں، اور ادھر قرض خواہ اس سے پیسہ مانگ رہا ہے. ایسے کو زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن وہ سجن جو مرسڈیز کار لائے تھے اور قرضے سے لائے ہیں، اپنی دکان کا وستار کرنے کے لیے بینک سے قرضہ لے رکھا ہے، بڑا مکان بنانے کے لیے، عالی شان بیڈ روم بنانے کے لیے جنہوں نے قرضہ لے رکھا ہے، کیا وہ قرض دار بھی اس کے مستحق ہیں؟ تو قرض دار میں فرق ہوگا. جو زیادہ ضرورت مند ہے اور اسے ضروریات زندگی کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، شریعت ایسوں کو زکوٰۃ کا پیسہ پہنچاتی ہے. جی چاندی اپن کیوں پہنیں گے؟ اپنی تو ویسے ہی چاندی ہے. اپن چاندی پہنیں گے قیامت میں. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. قرآن نے کہا ہے کہ ہم جنت میں ان کو چاندی کے کنگن پہنائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. گندی والی بدبودار کڑوی کڑوی نہیں، پاکیزہ شراب پلائے گا، شربت بہترین والا، اور چاندی کے کنگن پہنائے گا. کس کو؟ جو دنیا میں بغیر کنگن کے ہیں. یہاں ایک نس ہوتی ہے، اگر اس سے میٹل ٹچ ہوتا رہے گا زیادہ تو نامردی آئے گی، بزدلی آئے گی. اس لیے اپن چاندی ماندی نہیں پہنتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو انگوٹھی پہنی تھی وہ بقدر وہ ضرورت کے لیے پہنی تھی، مہر لگانے کے لیے، زینت کے لیے نہیں پہنی تھی. اپن تو ایسے نہیں ہے نا کہ اپن کو کوئی مہر لگانا ہو. جی یہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے جو اس کا شوہر مر جاتا ہو. اب جس کا شوہر بار بار مر جاتا ہو اس سے کوئی نکاح کرے گا؟ صحابہ کرام میں ایک خاتون ہیں عاتکہ بنت عمرو ابن طفیل، ان کے بارے میں صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ جس کو شہید ہونا ہو وہ عاتکہ سے شادی کر لے. 8 صحابہ نے ان سے شادی کی ہے اور 8 کو شہادت ملی ہے. اب یہ لکھ کر لایا ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا ہو. ارے بابا مر جاتا ہو نہیں لکھنا تھا مر گیا ہو. اور اس کی بیوی کو میت کے پاس لا کر مہر معاف کرانے کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ درست ہیں یا نہیں یہ پوچھ رہا ہے یہ شاید. جب وہ مری گیا تو اس کے سامنے بیوی کو یہ کہنا کہ میں مہر معاف کرنے، مرے مرائے کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مردہ کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اگر اتنا بڑا کلیجہ تھا کہ مہر معاف کر رہی تھی تو زندگی میں کر دیتی، اور نہیں تھا کلیجہ تو اب مت کرو معاف، آخرت میں اس سے وصول کر لینا یا میراث میں سے وصول ہوگا۔ اب جو لوگ پکڑ کے لاتے ہیں اور معاف کرا رہے ہیں، یہ در حقیقت میراث میں سے دینا نہیں چاہتے، یہ وہ چور ہیں جو میراث میں سے عورت کے مہر کی ادائیگی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ زبردستی پکڑ کے لا رہے ہیں اور مہر معاف کروا رہے ہیں۔ یہ وہ جو ساسوماں ہیں، یہ ان کی حرکت ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے دوسرے بیٹوں کو جو اس بیٹے کے مال میں سے ملنے والا ہے، اس عورت کو نہ مل جائے جس کو میں بہو بنا کے لائی تھی، اس لیے وہ پکڑ کے لے آئی ہیں اور چوڑیاں بھی پھڑوا رہی ہیں، اور چل تو کھڑے ہو کے بول کہ میں نے مہر معاف کر دیا تاکہ میراث میں سے تقاضا نہ ہو۔ یہ ایک چال ہے جس میں لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ جی میرے بھائی، کل یہ بچے پر بحث ہو چکی ہے۔ 9 سال کا بچہ تھوڑی ہوگا، لڑکا ہوگا، 9 سال کا لڑکا ہوگا سر، 9 سال کا بچہ نہیں ہوتا، اس کو بیبی نہیں کہتے، اس کو بوائے کہتے ہیں۔ ڈکشنری دیکھیے، ابھی گوگل سرچ کیجئے، نکل آئے گا، بیبی بچہ کہلاتا ہے، بوائے بچہ نہیں ہے، بوائے تو لڑکا ہے۔ 7 سال میں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اور 10 سال کا اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کریں۔ میں نہیں کہتا کہ پٹائی کریں، ورنہ ابھی وہ بچوں کے حقوق والے آ جائیں گے، مجھے پکڑ کے لے جائیں گے جیل میں، بند کر دیں گے۔ اس لیے بھیا آپ شریعت نے تنبیہ کی اجازت دی ہے، تنبیہ کہہ سکتا ہوں۔ اب تنبیہ میں بھی مینٹل ٹارچر مت کر دینا، اس لیے کہ آج کل چوہے مارنے پر سزا ہوتی ہے، چوہے مارنے پر سزا ہوتی ہے، آدمی مارنے پر انعام ملتا ہے۔ یہ عجیب دنیا ہے، بچوں کے باپ کو قتل کر دو تو کوئی سزا نہیں ہے، اور بچے کو تھپڑ مار دو تو سزا ہو جائے گی، وکیل لوگ کروا دیتے ہیں۔ عرض یہ تھی کہ وہ بچہ نہیں ہے۔ 7 سال کے بعد جب شریعت کہہ رہی ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو تو اسے صف میں سائیڈ میں کھڑا کرو، تاکہ وہ صف میں کھڑے ہونے کے آداب سیکھے۔ ہاں، صف میں اسے کنارے کھڑا کرنا چاہیے، پیچھے مت کرنا، ورنہ ان کی بارات آ جائے گی ڈھول تاشے سے، وہ سب ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، وہ بارات والے ڈھول تاشے بجائیں گے۔ جی سب کو پتہ ہے بند کرائے پہ مکان لینا دینا حرام ہے، یہ اتنی عام بات ہے، سب جانتے ہیں۔ آپ بند کرایہ کیا ہے؟ آپ کو مکان کی ضرورت ہے، سامنے والے کو پیسے کی ضرورت ہے، قرضہ چاہیے اس کو، وہ مکان گروی رکھتا ہے آپ کے پاس، آپ اس مکان کو یوز کر رہے ہیں، وہ بند کرائے پر مکان نہیں ہے، وہ گروی رکھی ہوئی چیز کا ناجائز استعمال ہے۔ یا تو کرائے میں جو پیسہ دیا ہے اس میں کمی کرو کرائے کے بقدر، اور اگر نہیں کرتے ہو تو جتنا پیسہ دیا وہ تو آپ نے واپس لے لیا، اور یہ مکان کو یوز کیا اتنے دن تک، یہ بیاج نہیں ہے تو کیا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو کسی بھی طرح کا نفع لے کر آئے وہ بیاج کہلاتا ہے۔ جی میرے بھائی، نماز تو بیچاری اگر آپ کے پاس پاجامہ نہیں ہے تو بغیر پاجامے کے بھی ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس پاجامہ نہ ہو، یا چور لے گئے، ڈاکو لے گئے، ننگا کر گئے، جنگل میں چھوڑ گئے، اب آپ نے مٹی سے تیمم تو کر لیا، لیکن نماز تو پڑھنا پڑے گی۔ فقہا کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لو، سطر جیسے تیسے ڈھانک ڈھونک کے پڑھ لو، لیکن نماز تو پڑھی جائے گی۔ تو بغیر پاجامے کے ہو رہی ہے۔ مڑے تو سب کے ہیں، کسی کے باہر مڑے ہیں، کسی کے اندر مڑے ہیں، اندر ٹیلر نہیں موڑ دیے ہیں تو جائز کہہ دیا آپ نے، میں نے باہر موڑا تو آپ نے ناجائز کہہ دیا، تو اندر باہر میں اتنا بڑا فرق کیسے پڑ گیا؟ مسئلہ اندر موڑنے اور باہر موڑنے کا نہیں ہے۔ جو بات میں نے عرض کی کہ بغیر اگر نہیں ہے پاجامہ تو بغیر پاجامے کے بھی ہو جاتی ہے۔ جب لمبا پاجامہ ہے تو اس کو آپ کو ٹخنے تو کھولنا پڑیں گے، ٹخنے ڈھانکنا کبر کی نشانی ہے۔
اللہ سے دوری کراتا ہے پاجامہ لٹکانا ٹخنے سے نیچے، تو آپ کو عام حالات میں ہی ایسا پاجامہ نہیں پہننا چاہیے تھا، لیکن اگر پہن رکھا ہے تو جس وقت میں سجدے میں آدمی اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو جو وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ہے اس وقت میں آپ نے لباس ایسا پہن رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کے یہاں ملعون ہیں، مردود ہیں۔ اب پاجامہ ہی ایسا ہے تو کاٹ تو سکتے نہیں ہیں، قینچی ملے گی بھی نہیں، تو کیا کریں؟ ٹخنا کھولنے کے لیے جو تدبیر بھی ہو سکتی ہو وہ تدبیر اختیار کر لیں۔ اگر لوٹنے سے ہو جاتی، اوپر سے کھرس سکیں تو اوپر سے کھرس لیں، اب اوپر نیفا ہی نہیں ہے تو کھرسیں کہاں، اس لیے نیچے سے پلٹ لو، کچھ تو کر لو تاکہ ٹخنا کھل جائے۔ وہ مسئلہ کہ کپڑے کو ایسی ہیئت میں پہننا جو مذاق کا باعث بن جائے، نماز میں ایسا نہیں پہننا چاہیے۔ ایک آستین ڈلی ہے، ایک کھلی ہے، دونوں آستینیں باہر ہیں، اوپر سے ڈال کے نماز ہو رہی ہے، ٹیڑھی ٹوپی لگا لی، الٹی ٹوپی لگا لی، یا جیسے یہ وہ ڈلیاں ملیاں رکھی رہتی ہیں نا، وہ پلاسٹک کی، میلی کچیلی بدبودار، آئے سر پہ ڈالی اور نماز پڑھنا شروع کر دی، پھٹی ٹوپی ہیں، امام صاحب نے ستلی سے مؤذن صاحب نے باندھ رکھی ہیں، اسی کو لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کو پہن کے آپ کلکٹر کے یہاں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے آپ، یہ اللہ کا آفس ہے، یہاں کی تعظیم ہے، ادب ہے۔ اب پاجامے میں دو مسئلے ہو گئے، ایک یہ خوف ہے کہ میں اللہ کے یہاں جاؤں اور پاجامہ نیچے ہو تو کہیں مجھے دھتکار نہ دیا جائے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاجامے کو الٹا کر لیا، فولڈ کر لیا، تو فولڈ کرنے میں قابل مذاق نظر آ رہا ہوں یا ٹخنے سے نیچے لگانے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں معتوب اور مغضوب بن رہا ہوں، یہ دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اس میں مجھے اللہ کی نظر میں مغضوب بننے سے بچنا ہے۔ جن لوگوں کو پبلک کی نظر دکھی انہوں نے کہا فولڈ کر کے نہیں پڑھ سکتے، جن کو اللہ کی نظر دکھی انہوں نے کہا ٹخنا کھولو جیسے بھی کھل جائے ورنہ اللہ کے یہاں سے دھتکار دیے جاؤ گے۔ نظر اپنی اپنی، جس کو جو دکھا اس نے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا۔ جی جی کہہ رہے ہیں ماں باپ کا گوشت کھانا، یہ ایک سوال۔ جی 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 سفر میں جب شریعت ہی نے ہاف کر دی ہے نماز تو اب آپ فل نہیں کریں گے، ہاف ہی رکھیں گے۔ 78 کلومیٹر یا اس سے زائد کا ایک طرف کا سفر ہے تو آپ کی 4 رکعت والی نماز کو شہر چھوڑتے ہی شریعت نے آدھا کر دیا ہے تو آدھی ہی پڑھی جائے گی۔ عزیمت ہی یہ ہے کہ آدھی پڑھی جائے، پھر اسے آپ فل نہیں پڑھ سکتے۔ سر مسجد میں تو امام کے تابع ہیں، امام اگر مسافر ہے تو آپ مسافر ہیں 2 پڑھیں گے، امام مقیم ہے آپ مسافر ہیں تب بھی آپ امام کی اقتدا کریں گے۔ چاہے دن میں 2 مرتبہ ہو، جو لوگ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں وہ دلی سے بمبئی جاتے ہیں، 200 کلومیٹر کیا 1000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، سفر تو سفر ہے، چاہے آپ ہوائی جہاز سے کریں، راکٹ سے کریں، کار سے کریں، بس سے کریں، موٹر سائیکل سے کریں، پیدل کریں، سفر سفر ہے، حکم سفر کا ہے۔ اگر وقت ہے تو آپ پڑھ لیں، سنت کی تاکید ختم ہو جاتی ہے سفر میں، جو سنت مؤکدہ ہے اس کی تاکید سفر میں باقی نہیں رہتی ہے سوائے فجر کی سنتوں کی، اس لیے کہ بعض نے اس کو واجب تک کہہ دیا ہے، تو وہاں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی، جیسے وتر کی نماز پڑھی جائے گی چونکہ وہ واجب ہے تو وہ سفر میں بھی پڑھی جائے گی۔ جی اللہ تعالیٰ نے جو آیات ایسی اتاری ہیں جس میں کفار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نالائق سجدہ نہیں کرتے،
یا مومنین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے نہیں تھکتے، تو ایسی جو چیلنجنگ مقامات آتے ہیں وہاں فوراً ہم سجدے میں گر جاتے ہیں کہ ہم ان نالائقوں میں سے نہیں ہیں جو نہیں کرتے، بلکہ ہم ان فرما برداروں میں سے ہیں جو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایسی آیات جہاں آئی ہیں وہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی کائے کی کوئی بات نہیں، آپ کے 10 دن کی نیت ہے، چل رہی ہے، تھوک میں کر رکھی ہے آپ نے۔ اللہ جانے یہ کہاں سے ایک بیماری کا مسئلہ لایا ہے۔ عقیقہ بیٹے کا کیا باپ نے، تو سماج میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ سب کو کھلاؤ لیکن تم مت کھانا۔ لے بکرا ہم لائیں، قصائی ہم لائیں، پیسے ہم دیں، کٹوائیں ہم، پکوائیں ہم، دوسروں کو ہم کھلائیں اور ہم دال کھائیں۔ یہ کیا سنسکرت؟ ویسے سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں بھلائیاں جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہم لوگ اس کے پیچھے کی فلسفی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا ہوگا، کیا مینٹلٹی رہی ہوگی جس کی وجہ سے سماج نے یہ گڑھ لیا، اور کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بات رہی ہوگی۔ لیکن یہ عقیقے کے مسئلے میں یہ بات پبلک میں کیوں مشہور ہوئی، یہ فلسفہ مجھے آج تک سمجھ میں آیا نہیں۔ شریعت میں تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، شریعت تو سب کو کھانے کو الاؤ کر رہی ہے، لیکن آخر سماج نے یہ کیوں گڑھا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے میرے، اس کے پیچھے کیا مینٹلٹی رہی۔ بہرحال ہے پاگل پن۔ جی یہ تو رکھنا پڑے گا نا، دکان میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے نقد کی قیمت، ادھار کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے، تو رہے گی، نیچرل ہے وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں خریدنے والے کو خریدتے وقت کسی بھی ایک بات کا کو متعین کرنا ضروری ہے، یا تو وہ یہ کہے کہ میں کیش لے رہا ہوں، بات کیش پر فائنل ہو جائے، اور یا پھر وہ یہ کہے کہ میں ادھار لے رہا ہوں، لٹکائے نہیں۔ سودا جب طے ہوگا تب وہ قیمت ادھار دے گا یا نقد دے گا، بات صاف ہو جائے۔ ہاں ریٹ الگ الگ رہیں گے دونوں کی۔ جی اتنی خوبصورت بیوی مت لاؤ کہ اس کی پردرشنی لگانے کے لیے، زمانے کو دکھانے کے لیے ویڈیوگرافر رکھنے پڑیں۔ ایسا ہی کوئی کالا پیلا گلاب جامن پکڑ لانا، یہ کافی رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ